अस्सलाम वालेकुम गाइस। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, क्या हाल है आपका? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर, आज की प्यारी हदीस, उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें। हदीस नंबर 6, रमज़ान और मुबारक में जब्राइल का वही लाना। इब्न अब्बास से ये रवायत नकल की कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों से ज़्यादा जवाद सही थे और रमज़ान में दूसरे औकात के मुकाबला में जब जब्राइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते तो बहुत ही ज़्यादा जवाद और करम फरमाते। जब्राइल रमज़ान की हर रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दौरा करते। गर्ज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बुलाई पहुँचाने में बारिश लाने वाली हवा से भी ज़्यादा जवाद और करम फरमाया करते थे। सही बुखारी की हदीस नंबर 6। अबू सफियान और हर कुल का मुकालमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर कुल को हत मुबारक। अबू सफियान बिन हरब ने यह वाक़या बयान किया है कि हर कुल शाह रूम ने इनके पास कुरैश के काफिले में एक आदमी बुलाने को भेजा और उससे इस वक्त ये लोग तजारत के लिए मुल्क शाम गए हुए थे और ये वो ज़माना था जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश और अबू सफियान से ये एक वक्ती अहद किया हुआ था। जब अबू सफियान और दूसरे लोग हर कुल के पास अहलिया पहचाने जहाँ हर कुल ने दरबार तलब किया था, इसके गिर्द रूम के बड़े बड़े लोग उलमा वज़रा उमरा बैठे हुए थे। हर कुल ने इनको और अपने तर्जमान को बुलाया, फिर उनसे पूछा कि तुम में से कौन शख्स मदी और रसालत का ज़्यादा करीबी अजीज़ है। अबू सफियान कहते हैं कि मैं बोल उठा कि मैं इसका सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हूँ। ये सुनकर हर कुल ने हुक्म दिया कि इसको अबू सफियान को मेरे करीब ला कर बिठाओ और इसके साथियों को इसकी पीठ के पीछे बिठा दो। फिर अपने तर्जमान से कहा कि इन लोगों से कह दो कि मैं अबू सफियान से इस शख्स के यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पूछता हूँ। अगर ये मुझसे किसी बात में झूठ बोल दे तो तुम इसका झूठ ज़ाहिर कर देना। अबू सफियान का कौल है कि अल्लाह की कसम, अगर मुझे ये गैरत ना आती कि ये लोग मुझको जितलाएंगे तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ज़रूर गलत गवाही से काम लेता है। पहली बात जो हर कुल ने मुझसे पूछी वो ये कि इस शख्स का ख़ानदान तुम लोगों में कैसा है। मैंने कहा कि वो तो बड़े ऊंचे आली नस्ब वाले हैं। कहने लगा, इससे पहले भी किसी ने तुम लोगों में से ऐसी बात कही थी? मैंने कहा नहीं। कहने लगा, अच्छा, इसके बड़ों में कोई बादशाह हुआ है? मैंने कहा नहीं। फिर उसने कहा, बड़े लोगों ने इसकी पैरवी अख्तियार की या कमज़ोरों ने? मैंने कहा नहीं, कमज़ोरों ने। फिर कहने लगा, इसके ताबेदार रोज़ बढ़ते जाए हैं या कोई साथी फिर भी जाता है? मैंने कहा नहीं। कहने लगा, क्या आपने इस दावे नबूवत से पहले कभी किसी भी मौका पर उसने झूठ बोला है? मैंने कहा नहीं। और अब हमारी इससे इस्लाह की एक मुकर्रा मुद्दत ठहरी हुई है, मालूम नहीं वो इसमें क्या करने वाला है। अबू सफियान कहते हैं, मैं इस बात के सिवा और कोई झूठ इस गुफ्तगू में शामिल ना कर सका। हर कुल ने कहा, क्या तुम्हारी इससे कभी लड़ाई भी हुई होती है? हमने कहा कि हाँ। बोला, फिर तुम्हारी उसकी जंग का क्या हाल होता है? मैंने कहा, लड़ाई डोल की तरह है, कभी वो हमसे मैदान जंग जीत लेता है और कभी हम उनसे जीत लेते हैं। हर कुल ने पूछा, वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है? मैंने कहा, वो कहता है कि सिर्फ एक ही अल्लाह की इबादत करो, उसका कोई शरीक न बनाओ और अपने बाप दादा की शिर्क की बातें छोड़ दो और हमें नमाज पढ़ने, सच बोलने और परहेजगारी और सलाह रहमी का हुक्म देता है। ये सब सुनकर फिर हर कुल ने अपने तर्जमान से कहा कि अबू सफियान से कह दे कि मैंने तुमसे इसका नसब पूछा तो तुमने कहा कि वो हमें आली नसब है और पैगंबर अपनी कौम में आली नसब ही भेजे जाया करते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि दावा नबूवत की यह बात तुम्हारे अंदर इससे पहले किसी और ने भी कही थी तो तुमने जवाब दिया कि नहीं। तब मैंने अपने दिल में कहा कि अगर यह बात इससे
پہلے کسی نے کہی ہوتی تو میں سمجھتا کہ اس شخص نے بھی اس بات کی تلقین کی ہے جو پہلے کہی جا چکی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے تو تم نے کہا نہیں، تو میں نے دل میں کہا کہ ان کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہوگا تو کہہ دوں گا کہ وہ شخص اس بہانہ اپنے آباء و اجداد کی بادشاہت اور ان کا مالک کو دربار حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس بات کے کہنے یعنی پیغمبروں کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم نے کبھی اس کو دروغ گوئی کا الزام لگایا؟ تم نے کہا کہ نہیں، میں نے سمجھ لیا جو شخص آدمیوں کے ساتھ دروغ گوئی سے بچے وہ اللہ کے بارے میں کسی جھوٹی بات کہہ سکتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے لوگوں اس کے پیرو ہوتے ہیں یا کمزور آدمی، تو تم نے کہا کمزور، اس نے اس کی اتباع کی ہے۔ دراصل یہی لوگ پیغمبروں کے متبعین ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا ہے کہ اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں، تو تم نے کہا وہ بڑھ رہے ہیں، اور ایمان ان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ حتیٰ کہ وہ کامل ہو جاتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا کوئی شخص اس کے دین سے ناخوش ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے، تو تم نے کہا نہیں، تو ایمان کی حیثیت بھی یہی ہے جن کے دلوں میں اس کی مسرت رچ بس جائے اور اس سے لوٹا نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا وہ کبھی عہد شکنی کرتے ہیں؟ تم نے کہا نہیں، پیغمبروں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے کہا کہ وہ تم سے کس چیز کے لیے کہتے ہیں، تو تم نے کہا وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ اس کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہیں بتوں کی پرستش سے روکتے ہیں، سچ بولنے اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں۔ لہذا اگر یہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو سچ ہیں تو ان قریب وہ اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں میرے یہ دونوں پاؤں ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہارے اندر ہوگا۔ اگر میں جانتا کہ اس تک پہنچ سکوں گا تو اس سے ملنے کے لیے ہر تکلیف گوارا کرتا۔ اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ ہر کل نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خط منگایا جو آپ نے وحی قلبی کے ذریعے حکم بصری کے پاس بھیجایا تھا، اور اس نے وہ ہر کل کے پاس بھیج دیا تھا۔ پھر اس کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے شاہ روم کے لیے، اس شخص پر اسلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ اسلام لائیں گے تو دین اور دنیا میں سلامتی نصیب ہوگی، اللہ آپ کو دوہر ثواب دے گا۔ اور اگر آپ میری دعوت سے روگردانی کریں گے تو آپ کی ریا کا گناہ بھی آپ ہی پر ہوگا۔ اور اہل کتاب، ایک ایسی بات پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا رب بنائے۔ پھر اگر وہ اہل کتاب منہ پھیر لیں تو مسلمانوں، تم ان سے کہہ دو کہ تم مانو یا نہ مانو، ہم تو ایک اللہ کے اطاعت گزار ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب ہرقل نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے ارد گرد بہت شور غوغا ہوا، بہت سی آوازیں اٹھائی اور ہمیں باہر نکال دیا گیا۔ تب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو قبیشہ کے بیٹے یعنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تم بہت بڑھ گیا ہے۔ دیکھو تو اس نے بنی اظفر روم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ مجھے اس وقت سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب غالب ہو کر رہیں گے، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا۔ روی کا بیان ہے کہ ابن نطور اہلیہ کا حکم ہرقل کا مصاحب اور شام کے نصاری کا لاٹ پداری بیان کرتا تھا کہ ہرقل جب اہلیہ آیا ایک دن صبح کو پریشان اٹھا تو اس کے درباریوں نے دریافت کیا کہ آج ہم آپ کی حالت بدلی ہوئی پاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ابن ناطور کا بیان ہے کہ ہرقل نجومی تھا، علم نجوم میں وہ پوری مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے ہم نشینوں کو بتایا کہ میں نے آج رات ستاروں پر نظر ڈالی تو دیکھا
ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا ہے، بھلا میں اس زمانے میں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہودیوں کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا۔ تمام شہریوں میں یہ حکم لکھ بھیجیے کہ وہ جتنے یہودی ہوں سب قتل کر دیے جائیں۔ وہ لوگ انہیں باتوں میں مشغول تھے کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جسے شاہ غسان نے بھیجا تھا۔ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات بیان کیے۔ جب ہرقل نے سارے حالات سن لیے تو کہا کہ جا کر دیکھو وہ ختنہ کیے ہوئے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے اس سے دیکھا تو بتلایا کہ وہ ختنہ کیا ہوا ہے۔ ہرقل نے جب اس شخص سے عرب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسے امت کے بادشاہ ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں۔ پھر اس نے اپنے ایک دوست کو رومیہ خط لکھا اور وہ بھی علم نجوم میں ہرقل کی طرح ماہر تھا۔ پھر وہ وہاں سے ہرقل حمص چلا گیا۔ اب حمص سے نکلا نہیں تھا کہ اسے دوست کا خط اس کے جواب میں آ گیا۔ اس کی رائے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن ظہور کے بارے میں ہرقل کے موقف تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے روم کے بڑے آدمی کو اپنے حمص کے محل میں طلب کیا اور اس کے حکم سے محل کے دروازے بند کر لیے گئے۔ پھر وہ اپنے خاص محل سے باہر آیا اور کہا اے روم والو، کیا ہدایت اور کامیابی میں کچھ حصہ تمہارے لیے بھی ہے؟ اگر تم اپنی سلطنت کا بقیہ چاہتے ہو تو پھر اس نبی کی بیعت کر لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ پھر وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے مگر انہیں بند پایا۔ آخر جب ہرقل نے اس بات سے ان کی یہ نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو کہنے لگا ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ دربار آئے تو اس نے کہا میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہاری دینی پختگی کی آزمائش مقصود تھی، سو وہ میں نے دیکھ لی۔ تب یہ بات سن کر وہ سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اس سے خوش ہو گئے۔ بالآخر ہرقل کی آخری حالت یہ رہی۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو صلاح بن کیسان، یونس اور معمر نے بھی ظاہر تحری سے روایت کیا ہے۔